قراندازی میں نکلی ہوئی چیز کا کیا حکم ہے؟ قراندازی کے ذریعے کوئی چیز حاصل کرنا بعض صورتوں میں جائز اور بعض صورتوں میں ناجائز ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی کمپنی یا ادارہ یا آدمی اپنی طرف سے کسی کو کوئی انعام غیر مشروط طور پر دینا چاہتا ہے اور امیدوار کئی لوگ ہوں تو ایسی صورت میں قرعہ کر کے کسی ایک کو انعام دینا اور لینا جائز ہے۔ اس طرح بعض کمپنی اپنی مصنوعات خریدنے پر کوئی انعام دیتی ہے۔ مثلا مشروبات وغیرہ کی کوئی کمپنی مخصوص مدت میں اپنا مخصوص مشروب خریدنے والے افراد کے لیے انعام کا اعلان کرتی ہے، لیکن یہ انعام بذریعہ قراندازی دیا جاتا ہے۔ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر یہ مشروب تمام خریداروں کو یکساں معمول کی قیمت پر دستیاب ہو اور وہ معیاری بھی ہو تو بذریعہ قراندازی انعام لینا جائز ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں قراندازی کے ذریعے ملنے والی چیز حلال نہیں ہوتی، جس کی بعض صورتیں درج ذیل فتاوی میں موجود ہیں۔ فتاوی حقانیہ میں ہے قراندازی کے ذریعے خرید و فروخت کرنا۔ سوال: ایک چیز کی قیمت 1000 روپے ہے، 20 آدمیوں نے آپس میں 50 روپے جمع کر کے یہ فیصلہ کیا کہ قراندازی کر کے جس کے نام پر چیز نکل آئے تو یہ اس کو دی جائے گی اور باقی ماندہ افراد محروم رہ جائیں گے۔ کیا یہ طریقہ تجارت شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جواب: شریعت مطہرہ میں خرید و فروخت کے جو اصول وضع کیے گئے ہیں ان کے فقدان کی وجہ سے ایسے بیعات جائز نہیں۔ صورت مذکورہ میں ایک ممنوع امر یہ ہے کہ اگر نام نکل آئے تو اس کو مبیع دیا جائے گا ورنہ نہیں، جو کہ شرط فاسد ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہر ایک ممبر اپنا نام نکلنے کا خواہش مند ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں کہ نکلے گا یا نہیں، تو گویا بیع علی الخطر الوجود ہونے کی وجہ سے جوا لازم آتا ہے، جو کہ بنص قرآنی ممنوع ہے۔ اس بنا پر مذکورہ معاملہ شرط فاسد اور جو کہ جوا کی وجہ سے جائز نہیں۔ اسی طرح آپ کے مسئلہ ان کا حل میں بھی یہ ہے کہ ممبروں کا اقساط جمع کروا کر قراندازی سے انعام وصول کرنا۔ سوال: ایک کمپنی اپنی مقرر کردہ ممبروں سے ہر ماہ اقساط وصول کر کے قراندازی کے ذریعے ایک مقرر کردہ چیز دیتی ہے۔ جس ممبر کا نام نکل جاتا ہے وہ اپنی چیز وصول کرنے کے بعد قسط جمع کرانے سے بری ہو جاتا ہے۔ مقررہ مدت تک کچھ ممبر باقی رہ جاتے ہیں تو کمپنی انہیں انعامات ان کے جمع شدہ رقم واپس کر دیتی ہے۔ اس صورت میں شراکت جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز نہیں تو کوئی ممبر اور شراکت درمیان میں ختم کرنا چاہے تو کمپنی اس ممبر کے جمع شدہ رقم سے آدھی رقم اپنے پاس رکھتی ہے اور آدھی ممبر کو واپس کرتی ہے۔ اس صورت میں ممبر کو کیا کرنا چاہیے جبکہ اس کی آدھی رقم غبن ہو رہی ہے؟ جواب: یہ معاملہ بھی جوئے اور سود کی ایک شکل ہے، اس لیے جائز نہیں، اور مطالبے پر کمپنی کا آدھی رقم خود رکھ لینا بھی ناجائز ہے۔ افسوس ہے کہ بہت سے لوگوں نے ایسے دندے شروع کر رکھے ہیں مگر نہ حکومت ان پر پابندی لگاتی ہے اور نہ عوام یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔